کا عنوان ہے پنچایت۔ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے، مصنف کا تعارف حاصل کریں گے اور آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کا خلاصہ تحریر کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ عنوان ہے پنچایت، صنف نثر کے اعتبار سے افسانہ ہے اور اس کے افسانہ نگار ہیں منشی پریم چند۔ افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ منشی پریم چند اردو ادب کے اولین اور مایہ ناز افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام دھنپت رائے تھا اور وجہ شہرت افسانہ نگاری ہے۔ انداز تحریر میں سادگی تھی، شگفتگی تھی، عوامی رنگ تھا۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدور اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کو بہت کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ دیگر تصانیف میں سوز وطن، ذات راہ، واردات اور پریم چالیسی وغیرہ شامل ہیں۔ پنچایت کسے کہتے ہیں؟ گاؤں میں پنچایت کو عدالت، جیسے شہر میں عدالت ہوتی ہے، اسی طرح اس عدالت کو گاؤں میں پنچایت کہا جاتا ہے، جس میں گاؤں والے اپنے مختلف جو مسائل ہیں اور مختلف مقدمے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس پنچایت میں گاؤں کے با اثر افراد اور معزز افراد اور اس کے علاوہ چودھری وغیرہ جو ہیں وہ ان کے رکن ہوتے ہیں، اور اس کا ایک سرپنچ ہوتا ہے جس کو جج کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ سرپنچ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو تمام گاؤں جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے اس فیصلے کو۔ اسی طرح اس سبق پنچایت میں بھی جو ہے وہ 2 مقدمات پنچایت میں پیش کیے گئے۔ دیکھتے ہیں وہ کون سے 2 مقدمات تھے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا اور ان کی دوستی کا آغاز اس زمانے سے ہوا جب جمن شیخ کے والد شیخ جمہراتی سے دونوں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک خالہ تھی جن کی ملکیت میں تھوڑی سی زمین تھی، مگر ان کا کوئی وارث نہیں تھا۔ شیخ جمن اور ان کی بیوی نے خالہ کو سبز باغ دکھا کر ان کی ملکیت میں جو تھوڑی سی زمین تھی وہ اپنے نام کروا لی۔ جیسے ہی زمین ان کے نام ہوئی، خالہ جان کی خدمت میں بھی کمی کی جانے لگی۔ خالہ نے کچھ دن تو دیکھا، پھر اس نے جمن سے شکایت کی تو شیخ جمن نے ان سے سخت لہجے میں کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو، یعنی اتنی لمبی عمر لے کر آئی ہو۔ خالہ جان نے اپنے مرنے کی بات سنی تو شیخ جمن کو پنچایت کی دھمکی دی۔ شیخ جمن کے چونکہ پورے گاؤں پر احسان تھے، اس لیے اس نے پنچایت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ خالہ جان گاؤں کے سب گھروں سے ہو کر شیخ جمن کے گہرے دوست الگو چودھری کے پاس گئی اور ان کو پنچایت میں آنے کی دعوت دی۔ الگو نے کہا شیخ جمن میرے پرانے دوست ہیں، میں ان سے نہیں بگاڑ سکتا۔ خیر شام کو پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ شیخ جمن نے سرپنچ منتخب کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا خالہ جس کو چاہے سرپنچ بنا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خالہ نے الگو چودھری کو ایمان کا واسطہ دیا اور سرپنچ مقرر کر دیا۔ الگو چودھری نے جب دونوں کی بات سنی تو اس نے سوچا کہ میں انصاف کے منصب پر فائز ہوں، میری آواز خدا کی آواز ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ خالہ جان کے حق میں سنایا اور کہا کہ شیخ جمن نے خالہ جان کے ماہانہ گزر اوقات کا مناسب بندوبست نہ کیا تو زمین کی رجسٹری منسوخ کر کے خالہ جان کے حوالے کر دی جائے گی۔ شیخ جمن کو اس فیصلے پر بہت غصہ آیا کہ اپنے ہی دوست نے بے وفائی کی۔ اب دونوں کی پرانی دوستی دشمنی میں بدل گئی اور شیخ جمن نے الگو چودھری سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد الگو چودھری نے 2 بیل خریدے۔ پنچایت کے 1 ماہ کے بعد ایک بیل مر گیا۔ الگو نے سوچا کہ ایک بیل میرے کس کام کا، چنانچہ انہوں نے وہ بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا اور قیمت کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ سمجھو سیٹھ نے بیل سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا۔ منڈی کے 4 چکر لگاتے جبکہ کھانا بہت کم دیتے۔ بیل پوری طرح سانس بھی نہ لے پاتا تھا کہ اسے پھر سے جوڑ دیتے۔ چند ہی دن میں بیل کی ہڈیاں باہر نکل آئی اور وہ بہت کمزور ہو گیا۔ ایک دن منڈی سے 4تھا چکر لگا کر واپس آ رہے تھے کہ بیل زمین پر ایسا گرا کہ پھر کبھی نہ اٹھا اور جو اس کے اوپر قیمتی سامان تھا وہ بھی سارا چوری ہو گیا۔
اب اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد جب الگو چودھری نے پیسے مانگے سمجھو سیٹھ سے تو سمجھو سیٹھ لڑائی پر اتر آئے۔ لوگوں نے پنچایت کا مشورہ دیا، دونوں مان گئے اور تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر سے پنچایت لگی۔ شیخ جمن کو سرپنچ مقرر کیا گیا۔ الگو چودھری سمجھ گئے کہ اب جمن ان سے بدلہ لیں گے اور فیصلہ ان کے خلاف سنائیں گے، چنانچہ پنچایت شروع ہوئی اور فریقین کی بات سنی گئی۔ شیخ جمن نے فیصلہ سنایا کہ سمجھو سیٹھ بیل کی پوری قیمت الگو کو ادا کریں۔ یہ سن کر الگو چودھری کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور گلے سے لپٹ کر بولے کہ بھیا میں تو دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ انصاف کی مسند پر بیٹھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا اور دشمن نہیں ہوتا، بلکہ انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو گئے اور دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا اور انصاف کی جیت ہوئی۔ جی جناب، یہ تھی پوری سبق کی کہانی جو میں نے آپ کو